الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على شمس الهدى والأرضين والسماء ماهي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا آدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطاب وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تبارك وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب لولاک شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے اللہ کے عظیم ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دے سنا دے عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے اور رب لم یزل اس بابرکت جمعۃ المبارک یا نورانی وجدانی گھڑیاں کا صدقہ رب لم یزل تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور رب لم یزل تمام مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. میرے محترم سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطابات کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ولادت اور انہاں دے ہجرت دا واقعہ آپ حباب دی سماعتاں دے حوالے کیتا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ دے اندر دعا فرمائی. رب لم یزل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا کو قبول فرمایا. ادھیر بڑھیپے دی عمر ایک روایت کے اندر 90 سال دی عمر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی دوسری روایت کے اندر 120 سال ہے. ربی پاک بارگاہ دے اندر عرض کی تو نے ربی حبلی من الصالحین، اے میرا رب میں کو نیک صالح فرم بردار بیٹا عطا فرما. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرا پیارا خلیل اسد کو خوش خبری دینے ہیں، اسد کو بشارت دینے ہیں، حلم والے بیٹے دے، حوصلے والے بیٹے دے، بردبار بیٹے دے، یعنی کہ ایسا بیٹا تو کو عطا فرمیسو کہ صبر و استقامت کا پیکر ہو سی. انہوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب لم یزل نے قبول فرمائی اور انہیں جواب کے اندر بشارت عطا فرمائی.
اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا دے شکم عطا دے جو اسماعیل علیہ السلام کو عنایت فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چاہتے تھے پیار بیٹھے محبت بیٹھے کرنے آنے. رب نے فرمایا اے ابراہیم تے کو محبت میرے نالے یہی پتر نالے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے رب جلیل میں کو محبت تیرے نال ہے ایدہ میرا ایک اسماعیل ہے اگر ہزارہ بھی ہومن تو میں تیرے نا تو قربان کر دے ہوں. رب العزت نے فرمایا اے میرا پیارا ابراہیم بل میں رب العالمین دی رضا اے ہے کہ اس کو وادی منا دے اندر وادی غیر زرع دے اندر ایک جنگل بیابان دے اندر اس کو بھی اس دی والدہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ دیا. ان خلیل ربانی اے دنیا کو رب دی پاک بار کے اندر عرض کیتا مولا میں دعاما مانگ دے کی دہی میں اے دہی کتنی میں کو پرانی اور لمبی عمر کے اندر اے بیٹا عذاب پر میں ہی بھی بل یہ بھی جدائی بھی میں کو پیا دینا ہے. مولا اندہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ دے اندر ایک عرض کرنے میں رہا کہ مولا اے تیری رضا میں ہی ہے اگر آخری میں کہ مولا انہوں کو میں اپنے اہل عیال اندر رکھنا چاہنا کیا رب اس کو رد کر دے دیا نا فرمایا جڑی رب دی رضا ہے وہی خلیل دی رضا ہے. بل اگو گھاڑا نے بھی سبحان اللہ صبر و استقامتی پیک رہا ہے پہی انہیں بھی انکار نہیں کیتا. انہیں نہیں آکا کہ نا ابراہیم میں تیری بیوی ہاں سارا بھی تیری بیوی ہے لیکن حقوق زوجین برابر ہونا چاہیے میں نہیں مان سکتی لہذا میں تو زیادہ تیرا پیار ہونا چاہیے میں تیرے زیادہ قریب ہوا کیونکہ اولاد بھی میرے بھی چھوڑے سارا نے بھی چھوڑا اولاد بھی کہنی لیکن جی میں ابراہیم نے آقا حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حکم تکمیل کر لئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو لے دے روانہ تھین ملک شام دے جو مدائن کی طرف. ایک سال دا اسلامی مہینہ آخری مہینہ ہے ذوالحج شریف اے بھی محرم ملحرام بھی وہ بھی سال دا پہلا مہینہ ہے اے بھی حرمت علی مہینہ ہے وہ بھی حرمت علی مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جد الانبیاء دی قربانی ہے اس کے اندر نواسہ امام الانبیاء دی قربانی ہے وہ بھی قربانیاں نال ہے اے بھی قربانیاں نال ہے. پتہ چلا اسلام شروع بھی قربانیاں نو تھی دا ختم بھی قربانیاں دے. اسلام دی ابتدا بھی قربانی ہے انتہا بھی قربانی ہے اور جد ہے اور اولاد ہے نسل ہے انہیں ویدے کنبا قرآ دیتا ہے کنبا لے دے گئے لیکن وہ بھی لے دے اپنا لخت جگر کیے لیکن دنبا کو بات ہے ہر کے ہے اور ڈاڈا ہے اور نواسا ہے وہ بھی نبی دی اولاد آل ہے وہ بھی نبی دی جاد ہے. پتہ چلا جتنی قربانیاں آقا علیہ السلام دی اولاد نے آل نے اتنی کہنی بھی دیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے دے اور سفر ہیں کو ایک سفر ملک شام میں جو مدینہ کی طرف دینا پائے اے ابراہیم و اسماعیل دے دوجہ سفر مدینہ تو شام کی طرف یعنی کہ کربلا کی طرف دینا وہ بھی سفر مقدس ہے وہ سفر بھی مقدس ہے وہ بھی
دے اندر نور نظر کی تے وہ بھی راہ خدا دے اندر اپنا خوشی قربان کرنے واسطے تیار ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مدائن شہر دے اندر یعنی کہ جڑا آج مکہ مکرمہ نال جار کیتا ویندے اس دے اندر پہنچن جنگل بیابان ہے کوئی اتھے کر آبادی کہنی چرند پرندہ کوئی نام و نشان نہیں. رب نے حکم فرمایا جبرائیل عرض کی دی جی رب جلیل فرمایا بن میرے خلیل کو آگ انہا کوئی تھیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں کیسا ہے چاہنے ہیں کہ اس اپنے اہل و عیال کو ہی وادی غیر زرع دینا جتے سبزہ بھی کہنی جتے کہ کوئی چیز بھی کہنی اتھے ہی کرنا کوئندے ہیں انہوں نے مسکن کر دے اتھے کہ رہش پذیر ہو بنے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتھے کہ روک دے آپ واپس چلے آئے وقت گزردہ گیا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھتے پہن اور جنہیں کہ پچھلے جمعہ میں عرض کی تائی پانی ختم ہو گیا انہوں نے پانی واسطے کوشش کی تھی صفا دی پہاڑی دے گئیاں مروہ دی پہاڑی دے گئیاں لیکن جتے کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہیں اما حاجرہ سلام اللہ علیہ وہ جگہ جنگی آئی اے پہاڑیاں اچھی ہاں گی دوڑ دے بینیاں کتے بینیاں پیچھو بال دا فکر انہاں دا خوف آن دائے کہ کوئی چیز تکلیف نہ دے دے دوڑ دے واپس آنیاں بل مروا دے بینیاں بل واپس آنیاں سات چکر اٹھے لائنی سات چکر اٹھے لائن. رب نامی عزت نے فرمایا اے میری بندے این جگہ کو تائیں آدھے جنگل کو منگل لائے میں رب العالمین تنال وعدہ کرے نا کہ اس تیری ادا کو قیامت تک زندہ رکھا. جڑا بھی کوئی آسی قیامت تک حج کرنے واسطے آسی عمرہ شریف کرنے واسطے آسی جب تک تیری اس ادا کو نہ کرے سی نہ اپنے سی اندھی نہ میں حج قبول کرے سا نہ عمرہ قبول. اگر بیٹھے میں محبت نہ دا کہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لفظ دیگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوج مبارک حضرت سیدہ اما حاجرہ سلام اللہ علیہ کو وادی غیر زرع دے اندر چھوڑ دے واپس آ گئے. رب دی رضا آئی رب دی رضا دے وچ خلیل دی رضا آئی خلیل دی رضا دے وچ اما حاجرہ دی رضا آئی اما حاجرہ سلام اللہ علیہ دی رضا دے اندر اسماعیل علیہ السلام دی رضا آئی. سارے رضا دے پیکران سارے رب دی رضا جانے ان کے رب راضی ہو بنے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقت گزرتا گیا آپ اپنی بیٹی اپنی گھر علی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ دے نال وقت گزرے دے پہن جس نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس شدت محسوس ہوئے پانی ختم ہو گیا کجورا ختم ہو گیا اما حاجرہ سلام اللہ علیہ نے صفا مروا دی دوڑ گئی. رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. فرمایا بے شک صفا تے مروہ ساری نشانیاں دے وچوں نشانیاں ہیں. ایک قبیلہ ہے جڑا بنی جرہم دے وچوں بنی جرہم دا قبیلہ ہے جڑا روانہ تھے اُتے گر آئے گا دے دے گر چرند پرند وین اُتے گر پرندے تو گر پھرتے ودین اڑتے ودین انہوں نے آگا کہ اتے گر آگے دا گزرتے ہیں پرندے کہنی ہوندے لہذا معلوم تین ہے پرندے اتے گر پانی ضرور ہے. جس ٹائم قبیلہ بنی جرہم نے ایریٹا قریب آدھا کرنے کے کیا دے دن اسماعیل علیہ السلام دی اما حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود اندر لے دے بیٹھی ہیں. انہوں نے آدھے اجازت لب کے دیا کریں گے اے پاک دامن بی بی اگر اجازت ہو دے دا سائت کے رہ بدو. آپ نے فرمایا ہاں تو گود کے رحمن دی دا اجازت ہے لیکن پانی دے ایک قبضہ سارا بھی رہ ویسی قیامت تک ایک قبضے دے اندر سارے بھی رحمن پانی انہوں نے آقا ٹھیک ہے قبیلہ بنی جرہم دے لوگ اندے
پذیر ہو گئے، خیمے لا دیتے. ایک اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا کو ایک خیمہ تیار کرا دیتا. آب زمزم میں پانی پیتے رہے، انہوں نے باقاعدہ پیچھا پیغام دیتا. اے لوگوں، اتنے گر جناب پانی نہیں بڑا پیتا ہے، اتنے گر آدھے اپنا مسکن کر گنو، اتنے گر رہائش پذیر ہو ونجو. کیوں نہ رب لم یزل پیارے خلیل نے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ رب العزت پاک بارگاہ میں اندر خلیل ربانی دعا فرمائے، اے میرے رب سارے بچوں کا ایسے امت کو دے جن اس کو آباد کرے. رب العالمین یزم نے دعا قبول فرمائے. بھائی دا جنگل لیکن منگل بن گیا. ایسا رب العالمین یزم نے مکہ معظمہ کو آباد کیتا رہے گیا. مکہ کے جگہ آباد دیونے ہوئے دعا منگلنے ابراہیم علیہ السلام محمد سامنے ضرورتان وہ قبیلہ بڑی جرم اتر آباد ہو گیا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمجھدار تھی گئے. آپ نے قبیلہ بڑی جرم کو عربی زبان سکھ لیں، عربی زبان سے گئے. آپ عربی کے اندر کلام کرنا، آپ جنا عربی فصاحت بلیغ تھی گئے. وقت گزرتا گیا، آپ نے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی شادی کر لے قبیلہ بڑے جرہم دے اندر. جس نے آپ نے شادی کے دے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ میں ونیا اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو مل دے آنا. آپ جس نے وادی غیر ذرہ دے اندر این اتگر آدھے پیارے دن وہ جنگل منگل بن چکا ہے، وہ جگہ آباد ہو چکی ہے. آپ آئین آپ نے دروازہ کٹ گئے، اندر ایک خاتون نکلی ہے، پاک بی بی نکلی ہے، پاک دامن بی بی ہے. آپ نے آکھا کہ انسا اسماعیل کی تے انہوں نے آکھا کہ جنگل اندر شکار کرنا سے گئے ہیں. جس نے آپ نے سنا، آپ نے پوچھا گھر دا گزارا کی نے پیا ہونے، گھر دے معاملات کی نے پہ گزرتے ہیں. انہیں آکھا کہ اے اللہ دے پیارے بندے گھر دا بہن معاملات خراب ہے پہ بڑے تنگ دستی نال زندگی پہ گزرتی ہے، ناشکری کے دے. آپ جس ٹائم منیا لگے، آپ نے فرمایا جس ٹائم اسماعیل علیہ السلام آوے میرا سلام بھی دے دے نال پیغام بھی دے دے. انہیں کو آگے کہ اللہ دا ایک بندہ آیا ہے، وہ آدھا کہ اپنے گھر دی چوکٹ کو بدل لاوے، گھر دی چوکٹ کو تبدیل کر لاوے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے. شام تئی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئین گھر دے اندر آئین خوشبوان مہکا کیوں نہ ہوئن جیدے اندر امام الانبیاء دا نور مقدس ہوئے، کیوں نہ مہکا ہوئن. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ جوڑی جگہ تو میرے آقا علیہ السلام دا گزر ہو بدیا. صحابہ کرام کچھ دینا ہن جنہوں کے خوشبوان آمینہ، صحابہ کرام ہوئے حلے لینے جنہوں کے خوشبوان آمینہ، ابو بکر سے جنہوں خوشبو آمینہ، عمر بن خطاب ہو راستے دے چل پامینا، جنہے پاسو خوشبو آمینہ، عثمان غنی ہو راستے دے چل پامینا، جنہے رسکی جو خوشبو آمینہ، علی المرتضی شیر خدا ہو راستے دے چل پامینا، جنہے پاسو خوشبو آمینہ، حضرت بلال حبشی ہو راستے دے چل پامینا، جنہے پاسو خوشبو آمینہ، سوید رومی ہو راستے دے چل پامینا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشعائی محمد رضا خان فاضل بریلی آپ کیا خوب فرمین آپ فرمین کی مہک دے دل کے غنچے کھلا دے ہیں، ان کی مہک دے دل کے غنچے کھلا دے ہیں.
بزرگ آیا ہے سلام میں پیش کی دائی نال پیغام میں دیتا ہے آپ نے فرمایا کیا پیغام دے دے گئے آپ نے آکر لگی اپنے گھر علی آگ گئے کہ اپنے گھر دی چوکٹ کو بدل رہے آپ نے فرمایا کہ میرا ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے دے آئین اور گھر دی چوکٹ مراد تو میری گھر علی انہوں نے آگے کی کو طلاق دے دے کو رخصت کر دے ہے ہم اگر کوئی آگے کہ ہوئے رب دا خلیل ہوئے اللہ دا پیارا پیغمبر حالکہ طلاق دینا پڑھنا پسندیدہ عمل ابراہیم نبی آقا علیہ السلام کو نا پسندیدہ عمل ہے لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام فرمایا کہ اپنے گھر علی کو طلاق دینے میں چوکر بدلنا میں پتہ چلا اگر بہو جڑیے نو جڑیے اگر سس سونے دا ادب نہ کرے تعظیم نہ کرے وہ جڑے نہ اپنے اس گھر دے وچ رحمت دی حقدار کہنے اگر عزت اپنے گھر علی دی نہ کرے اپنے باپ باپ دی نہ کرے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا کیونکہ آپ مقام رضا دے فائزن آپ مقام رضا دے فائزن جڑا رب چاہتا ہے وہ ابراہیم چاہتا ہے جڑا ابراہیم چاہتا ہے وہ رب چاہتا ہے جڑا اے عورت نے شکوہ شکایت کیتا انہیں آقا دی گزارا سہنے ہونا پیا رب دی ناشکری کے دے ناشکری کے سبب رب اللہ نظام دے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گھر دی چوکٹ بدلانے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیتے آپ نے نوجی شادی قبیلہ بنی جرہم دے اندر کے دے آپ نے نوجی شادی کر دے اپنے گھر علی کو لے دے آئے وقت گزرتا گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مال سواری دے سوارتی دے بل آئین دروازہ کٹ گئے نے اندر پاک بی بی نکلی ہے پاک دامن بی بی آئیے آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے تے آقا لگین شکار دے جنگل اندر گئے انہیں آقا گھر دا گزارا کینے پیاتی دے کینے معاملات دے چل دین آقا لگی بہم رب دا شکر دیتا ہے بہم سب کچھ ہے پیا آب زمزم میں ہے پیا گوشت بھی ہے پیا بڑائی رب دا شکر ادا پہ کریں آپ نے فرمایا جس ٹائم اسماعیل علیہ السلام آگے میرا پیغام بھی دے دے میں سلام بھی دے دے میں آقا لگے کیوں نہ کو آگے کہ اپنے گھر دی چوکٹ دی حفاظت کرے بہت تری گھر دی چوکٹ جڑی بڑی ہی قابل احترام ہے بھائی انہیں آقا کہ اللہ دے پیارے بندے آمن علیہ آتری میں مہمان نوازی کروں کچھ دیر کو میں کھماما پلاما تیری خدمت کرا آپ نے فرمایا میں کوئی اجازت کہنے حکم کہنے میں سواری تو تلے لہ دیا لہذا انہیں آقا میں قسم چاہیے آئیے اس پاک بی بی دامن بی بی نے پتھر لہ دے آئیے آگ رکھے سی آپ نے تلے سر فرمایا کہ سر تلے کر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سر مبارک تلے کی تے ابراہیم علیہ السلام نے سر مبارک کو بھی تو دینے کنگی بھی کی دینے زلفہ کو بھی سمارنے خدمت بھی کی دینے آپ خوش تھی دے واپس چلے گئے شام ہوئیے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار تو واپس آئین آپ نے آدھے پوچھے گھر کوئی مہمان آیا ہے خوشبوہ دسینیا بیان کہ آج کوئی مہمان اللہ دا آئے اللہ دا پیارا بندہ آئے گھر علی میں آقا ہمائے کہ بزرگ آیا ہے سلام میں دے گئے میں پیغام میں دے گئے میں آپ نے فرمایا کیا سلام دے گئے کیا پیغام دے گئے آقا لگے پیغام دے گئے آقا لگے گھر دی چوکٹ دی حفاظت کرے بڑی تیری گھر دی چوکٹ قابل احترام ہے بھائی آپ نے فرمایا او عامل شخص عام شخص نہیں میرا پیارا ابا ابراہیم خلیل اللہ جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری امام مصطفیٰ امام مصطفیٰ لبیک لبیک میرے ہاتھ لبیک یا رسول اللہ جس سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرما دے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ابا جان ابراہیم علیہ السلام آئے میں کوئی آگین کے گھر دی حفاظت کریں گھر دی چوکٹ دی حفاظت کریں ایک دن تگر پتہ چلا نہ شکری کرنا بندہ نہ رب کو پسند ہے نہ محبوب عرب کو پسند ہے بیا لہذا نہ شکری نہ کیتی کرو جتنا بھی رب رزق کرے میں انہیں رزق دیتا ہے شکر ادا کیتا کرو اللہ رب العزت پیارا پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقت گزرتا گیا
تیجے چکر لا دے آپ جلے آئین آپ جس ٹائم اتگر آدھے پہنچن آپ کیا دے دن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تیر بیٹھے سیدھے کریں دستہ بیٹھے پڑھیں آپ نے پہلے ملاقات کی تھی آپ نے لخت دے جگہ نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دنال جس ٹائم باپ نے بیٹے کو رکھا ہے بیٹے نے باپ کو رکھا ہے اچھا اندر نیر جاری دے گا اچھا اندر نیر جاری دے گا کیوں نہ نبی ہوئے نبی دی اولاد ہوئے اتنا عرصہ بچھڑیاں کو تھی گیا ہوئے جس ٹائم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابلغ نے جگر کو گلے دینا لائے اتنے رونین کہ جڑے چرند پرند چلنے پہن ہوا جندر وہ بھی رون پیگن وہ بھی زازاروں قدار رون پیگن رب دے فرشتہ نے اسمان دوتے جو رٹا ہے باپ بیٹے کو ملاقات کو وہ بھی رون پیگن مولا کیا معاجرہ ہے رب علم یزل نے فرمائے میرا خلیل میری رضا دے پیچھے اپنے لخت جگر کو جنگل اندر چھوڑ دے گئے آج عرصہ دراز اب لخت جگر کو پیا چپی بعد ملتا ہے میرے فرشتے اڑے کو وہ میرا ابراہیم خلیل اللہ جنہیں میں آکے ہوئے کر چھوڑا ہے فرمایا کسے کو اے انعام دینے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا اسا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کے دے اپنا گہرا دوست بنا کے دے سامنے نے زیباکار یہ وقت تو گزرتا گیا کوئی باپ بیٹا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اے میرا پیارا خلیلہ میرے گھر پہ آبادی کر میرا گھر کو تعمیر کر حج بیت اللہ واسطے لوگوں کو تعمیر کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کعبہ بیت اللہ کی دیوارہ پہ پڑھیں رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب لم یزل نے فرمایا اے میرا پیارا خلیل میرے گھر کو تعمیر کر اللہ پاک فرمیدہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ بیت اللہ دیا دیوارہ کو بڑے نے ہم دیوارہ کو بڑے دے پہن دیوارہ تعمیر تھی گیا کعبہ بیت اللہ تعمیر تھی گیا رب دی پاک بارگاہ اندر عرض کریں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے سارے رب اس سارے کلی کو قبول فرما لے بے شک تو ہی سننا لائیں اور جاننا لائیں اور دعا فرمائی رب لم یزل نے فرمایا اے میرا پیارا خلیل تے میرا ہم گھر بنا کے دے ہن لوگوں کو ساتھ وَأَذِّنْ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فرمایا کہ لوگوں کو ساتھ بلوا وہ کوئی پیدل چل دے آوے دبلیاں دبلیاں پتریاں کمزور سواریاں دے آوے فرمایا کہ جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی دے چڑھ دے ندا کے دن عالم برزخ دے اندر کوئی ہے عالم ارواح دے اندر کوئی ہے یا عالم جہان دے اندر کوئی ہے ہر کہیں تک کوئی نیندر دے اندر ہے جس تک بھی ہے انہیں تک آواز پہنچی ہے جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے حج واسطے سرایا نا مورخین نے لکھا خلیل اللہ نے سروایا آواز رہتی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ بلاوا دیتا تو جے وہ آواز ہوتے لبیک آگی تو میں جائے ایک دفعہ آکھا وہ کو ایک دفعہ حج نصیب تھی قیامت تک جڑا عالم ارواح دے اندر بھی ہے پیا جڑا عالم اجساد دے اندر بھی ہے پیا ہر ایک نے سنا ہی گال کو کہیں ایک دفعہ آواز نہ لبیک آکھے جواب دیتا ہے کہیں دو دفعہ آکھے کہیں 7 دفعہ آکھے جائیں بھی جیتی دفعہ لبیک آکی رب العالمین کو اتنی دفعہ دی حج دی سعادت نصیب فرمائے اور جائیں آواز سنیے اور خاموش رہ گئے وہ والحج دوری محروم رہ گئے جائیں ابراہیم خلیل اللہ دی آواز ہوتے لبیک آکی ایک دفعہ آکی وہ ایک دفعہ حج نصیب دیئے ان میں سمجھو جیڑا حج نہیں کرنا نہ پیا وہ کو طاقت نہیں طاقت بھی ہے پئی استطاعت بھی ہے پئی مال و زر بھی ہے پیا
لیکن سمجھو کہ ابراہیم خلیل اللہ دی ندار تو لبیک نہیں آکھی جڑا 4 دفعہ کیوں 4 دفعہ لبیک آکھی سامعین عزیز وقال اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واسطے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا گئے اور جڑا بھی حج کرنے واسطے میٹھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے روح قدم مبارک ہائی دا پتھر، لیکن خلیل ربانی نے قدم جو رکھے نا وہ پتھر موم بن گئے. آج پتہ نہیں کتنی صدیاں تھی گئیں، 4000 سال گزر گئے، آج بھی وہ بالکل نام و نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دے برقرار ہیں قیامت تک راسن. میں جیڑا بھی تکرا دے 2 رکعت نفل نہ ادا کرے سی وہ حج بھی قبول کہنا کرے سو. پتہ چلا حج ایسی عبارت ہے نبیاں دیا ادامہ کوئی اللہ رب العزت نے حج کرا دے دیتا ہے. سامعین عزیز وقار اللہ رب العزت پاک بارگاہ تو آہے رب لم یزل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ دی پاک سیرت صورت سنت پہ عمل کرنے توفیق عطا فرماوے. میں ایک تھوڑی تو اپیل کرے سامنے